وہ جانور جو حلال ہیں، مباح ہیں، ان جانوروں کو کھانے کے لیے ایک شرط متعین کر دی گئی، اور وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کھاؤ اس جانور میں سے کہ جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا۔ وہ حلال مباح جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے، یا جن کا شکار کیا جاتا ہے، وہ جانور ہوں، وہ پرندے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت حلال ہوں گے کہ جب ذبح، نحر یا شکار کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کی صورت میں ذکر کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے اس کا جواب دیا۔ لیکن 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ذبح، نحر یا شکار کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حلال ہے، واضح ہے، اس کا کھانا حلال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، واضح ہے، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حرام، اور راجح بات یہی ہے جو قرآن مجید کی آیت سے ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر جس حلال اور مباح جانور یا پرندے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک تیسری صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس میں انسان بھول کر اللہ کا نام لینا بھول گیا، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ راجح بات یہی ہے کہ نسیان جو ہے امت سے معاف کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ہاں وہ نام لینا چاہتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے، اس کی روٹین یہ ہے کہ وہ نام لیتا ہے، لیکن اگر کبھی بھول گیا تو ایسی صورت میں وہ جانور تو حلال ہے، لیکن اس کے لیے ایک طرز عمل ہے جو چوتھی صورت میں واضح ہوتا ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جس جانور، حلال جانور کا آپ گوشت کھا رہے ہیں، جس کو ذبح یا نحر کیا جاتا ہے یا جس کا شکار کیا جاتا ہے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا۔ جیسے سیدہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، بعض دیہاتیوں کی طرف سے ہمارے پاس گوشت آتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، ممکن ہے انہیں اسلام کی تعلیمات سے وہ واقف نہ ہو، حلال و حرام کے احکامات سے، تو کیا ان کا گوشت ہم لے لیں؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوا، لے لو اور تم اس پر اللہ کا نام پہلے لو اور اس کے بعد اس کو کھاؤ۔ آج کل ایڈوانس ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوشت یا میٹ، اسی طرح چکن وغیرہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن آرڈر کی جاتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ جی ذبح کرنے والے نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں ہے۔ یقین حاصل ہوتا ہے یا تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو، یا پھر آپ جو ذبح کرنے والا اس کے بارے میں آپ کو غالب یقین ہو کہ یہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ذبح کرنے والے کون ہیں، لہذا اس کا حکم بھی یہی ہے۔ اور تیسری صورت کا جس کے اندر بھول کر جو ہے وہ یعنی نام نہیں لیا گیا، اللہ رب العالمین کا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا، ان دونوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ لازمی اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور پھر اس کو استعمال کیا جائے۔ اور یہی انسان خود بھی کرے، یہی اپنے گھر کے اندر جتنے بھی اس میٹ کو کھانے والے ہیں ان کو یہ تعلیم دی جائے، بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ خاص طور پہ وہ گوشت کہ جس کے بارے میں یقین نہ ہو وہ گھر کے اندر آئے تو پھر اللہ کا نام لیے بغیر اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔